بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اٹریکشن آف اسلام۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے اٹریکشن آف اسلام کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ انبیاء کی جماعت کے بعد اس دنیا میں سب سے افضل انسان اور پہلے خلیفہ راشد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو عشرہ مبشرہ میں بھی پہلے نمبر پر ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ اور ان کے رسولوں پر ایمان لائے، یہی تو وہ لوگ ہیں جو ان کے پروردگار کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے اجر اور نور ہے، اور جو لوگ کفر کرتے ہیں اور ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں وہ جہنمی ہیں۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے جتنا مجھے فائدہ دیا اتنا کسی اور کے مال نے نہیں دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 573 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے قریباً 2 سال پہلے دنیا میں تشریف لا چکے تھے۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے عام الفیل میں جلوہ افروز ہوئے، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے عام الفیل میں پیدا ہوئے۔ عام الفیل ہاتھیوں والے سال کو کہتے ہیں، یعنی جس سال ابراہا نے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ کعبہ پر چڑھائی کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کے ذریعے اسے اور اس کے لشکر کو کھایا ہوا بھوسا بنا دیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو ہر طرف شرک کی تاریکیاں چھائی ہوئی تھی، لوگ پتھر اور لکڑی کے بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے ذہین اور بہت نیک تھے۔ ہوش سنبھالا تو ماں باپ کو بتوں کی پوجا کرتے دیکھا، لیکن کسی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتوں کی پوجا کرتے نہ دیکھا، نہ کسی نے انہیں مجبور کیا۔ اس وقت عرب میں لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں تھا، بہت تھوڑے لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھے لکھے لوگوں میں شامل تھے۔ لڑنے کا طریقہ اور ہتھیاروں کے استعمال کا طریقہ بھی سیکھا تھا، اور تجارت کرنے کے گر بھی سیکھ لیے تھے۔ وہ کبھی نشے والی چیز کے قریب نہیں گئے، نہ ہی کبھی کسی برے کام میں حصہ لیا۔ تجارت کے لیے دوسرے ملکوں کا سفر کرتے تو عرب کے اکثر قبیلوں سے واسطہ پڑتا تھا، وہ سب انہیں معزز اور ایک نیک تاجر خیال کرتے تھے۔ یہی وہ زمانہ تھا جب ان کی ملاقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی۔ انہوں نے کئی تجارتی سفر بھی ایک ساتھ کیے۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز صبح و شام ان کے گھر تشریف لے جانے لگے۔ اس طرح وہ مکے کے تمام لوگوں سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور بے مثال خوبیوں سے واقف ہو گئے۔ اسلام لانے سے پہلے ان کی یہی رنگ رہا، یہاں تک کہ 38 سال کو پہنچ گئے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہو چکی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 41ویں سال میں قدم رکھ چکے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ سب سے پہلے 4 نیک لوگوں نے اسلام قبول کیا، ان میں سے 3 لوگ تو آپ کے گھر سے ہی تھے، یعنی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علی آپ کے چچا زاد بھائی تھے، آپ ہی کے پاس رہتے تھے، اور اس وقت ان کی عمر 10 برس تھی۔ زید بن حارثہ آپ کے خادم تھے اور منہ بولے بیٹے تھے، اور خدیجہ آپ کی بیوی تھی۔ گھر سے باہر کے لوگوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ گویا مردوں میں سب سے پہلے یہی اسلام لائے۔ اسلام لاتے ہی آپ نے فوراً کہہ دیا، میری ہر چیز کا مالک اللہ اور اللہ کے رسول ہیں، مال و اسباب تو کیا چیز ہیں، ان کی خاطر جان اور اولاد بھی قربان کر سکتا ہوں۔ غزوہ تبوک کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے مالی تعاون کی اپیل کی، تو ہر کوئی اپنی اپنی استطاعت کے مطابق جو کچھ لا سکتا تھا لایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے سارے سامان کا آدھا حصہ لے آئے، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رقم سمیت کچھ بھی تھا وہ سب ایک گٹھڑی میں باندھ کر لے آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر گھر والوں کے لیے بھی کچھ باقی رکھ آئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں، اللہ اور اللہ کے رسول کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدیق کا خطاب دیا، جس کی معنی ہے انتہائی سچا اور راست باز۔ جماعت اصحاب روشن ستارے ہیں، آسمان پر موجود ستاروں کی روشنی کم و بیش یہی مثال صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، لیکن ہیں سبھی روشن۔ ان میں سب سے نمایاں، سب سے روشن اور سب سے تابناک بہرحال پہلے 4 صحابہ ہی ہیں۔ یہی پہلے 4 صحابہ خلیفہ راشدین ہیں۔ عشرہ مبشرہ میں بھی سب سے پہلے انہی کا نام ہے۔
آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہوئے۔ اللہ نے انہیں بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا۔ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے۔ نوح علیہ السلام کو 950 سال کی زندگی ملی۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، آگ انہیں جلا نہ سکی۔ اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلائی گئی مگر گلا نہ کٹا۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی نے زندہ نگلا، پھر مچھلی کے پیٹ سے زندہ نکل آئے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے ساتھ کوہ طور پر کلام فرمایا کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہر بات ہی عرفہ و اعلیٰ ہے۔ آسمانوں کی سیر کی ختم نبوت کا تاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ امتیاز بخشا گیا کہ آخری امت قرار پائی۔ اس آخری امت میں بھی بہت سے افراد انوکھی خصوصیات والے قرار پائے۔ ان میں سب سے بلند درجہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ ان کی شان میں اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، اگر تم ان کی مدد نہ کرو تو اللہ ہی نے ان کی مدد کی اس وقت جب اسے کافروں نے دیس سے نکال دیا تھا، دو میں سے دوسرا، جبکہ وہ دونوں غار میں تھے۔ جب یہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، پس جناب باری نے اپنی طرف سے تسکین اس پر نازل فرما کر ان لشکروں سے ان کی مدد کی جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں۔ اس نے کافروں کی بات پست کر دی، اور بلند و عزیز تو اللہ کا کلمہ ہی ہے۔ اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ ترمذی کی ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر جس کسی کا بھی احسان تھا میں نے اس کا بدلہ چکا دیا، سوائے ابو بکر کے۔ مجھ پر ابو بکر کا احسان باقی ہے، اس کا بدلہ اللہ رب العزت ہی قیامت کے دن عطا کریں گے، اور مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے دیا۔ اگر میں کسی کو اپنا جانی دوست بناتا تو وہ ابو بکر کو بناتا۔ خبردار، تمہارا ساتھی اللہ کا دوست ہے، یعنی اللہ رب العزت نے چونکہ مجھے دوست بنایا ہے اس لیے اللہ کے سوا میں کسی کو دوست نہیں بنا سکتا۔ مسلم کی ایک حدیث کے الفاظ یوں ہیں، ابو بکر میرے بھائی اور میرے ساتھی ہیں، اور اللہ نے تمہارے ساتھی کو دوست بنایا ہے۔ تو یہ عظیم خصوصیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوئی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے افضل صحابی تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم اور تاریخی واقعہ مدینے کی طرف آپ کی ہجرت تھی، جس کے انتظامات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہ سفر کیا۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے یہ اعزاز بھی ان کے حصے میں آیا کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے انتہائی نازک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ وہ تمام غزوات میں بھی آپ کی ہمراہ آپ کے پرچم تلے داد شجاعت رہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے آخری ایام میں جب علالت کے باعث بے حد کمزور ہو گئے اور نماز کی امامت کرانا مشکل ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کو اپنی جگہ امام مقرر فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں نے انہیں خلیفہ اول منتخب کیا۔ انہوں نے اپنی استقامت اور ایمانی قوت کی بدولت اسلام کی بنیادوں کو ہر قسم کے نقصانات سے بچایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے سادہ اور پرخلوص شخصیت کے مالک تھے اتنے ہی ایمان میں پختہ اور مضبوط تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ان کا انتقال بھی 63 سال کی عمر میں ہوا۔ جس طرح وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 2 سال بعد اس دنیا میں تشریف لائے، اسی حساب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 2 سال بعد دنیا سے رخصت ہوئے اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اپنی امت کے کسی فرد کو اپنا خلیل یعنی پکا دوست بنا سکتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن وہ میرے بھائی اور ساتھی ہیں۔ اے اللہ رب العزت، اس بیان میں مجھے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو یا کوتاہی ہو گئی ہو تو اپنی رحمت کے صدقے مجھے معاف فرمائیے، آمین۔